کچھ کوشچنس آئے ہیں، میں تھوڑے سے کوشچنس لیتا ہوں، لیکن پہلے ایک سوال ایک بھیجا ہے مزول بھائی نے. ریسنٹلی ابھی کوئی ایک نئی کلپ آئی ہے جس کے اندر بیسکلی اسلامک اسکالر ہیں، انہوں نے کچھ نکات پیش کیے. سوال یہ کہ آیت میں جو لفظ خاتم النبیین ہے اس پہ تھوڑی روشنی ڈال دیجیے. اس کے علاوہ خاتم النبیین کے بارے میں یہ ریسنٹ جو اسلامک اسکالر انہوں نے یہ بات فرمائی ہے نعوذ باللہ کہ خاتم سے مراد صرف شریعت کا خاتمہ ہے، نبوت کا خاتمہ ہے. تو اس پہ تھوڑی وضاحت روشنی. یہ تو مطلب یہ ہے کہ وہ جو اسکالر ہیں سب جانتے ہیں ان کو ان کی بات ہو رہی ہے، وہ اس طرح کے بس شوشے چھوڑتے رہتے ہیں. اللہ کے ایسی کوئی چکر نہیں. یہ حق صرف اللہ کے پاس ہے کہ وہ اپنے کسی بات کی تشریح کریں، یا اس کے بعد اللہ کے رسول کے پاس پر یہ حق ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ اس کی تشریح کریں، اور کسی بندے کے پاس یہ حق ہی نہیں ہے کہ اس کی تشریح کرے. ٹھیک ہے جی. تو لفظ خاتم بڑا واضح ہے قرآن مجید میں، جس کانٹیکسٹ میں وہاں پہ بھی بالکل واضح ہے. اور اس کے بعد پھر اس کی جو تشریح ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا کہ لا نبی بعدی، ٹھیک ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اب اس کے آگے آپ کو یہ رائٹ ہی نہیں ہے کہ آپ یہ کہانی ڈالیں کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ نبوت بولی ختم ہو گئی ہے، جو کہ جس کا مقام مرتبہ نبوت والا ہوتا تھا، اور اب جو بھی نبی آئے گا وہ ان کی شریعت کا پیرو ہوگا. یہ سب کہانیاں یہی اصل میں گمراہی کے اصل سبب ہیں. غلام محمد قادیانی جو تھا لعین، اس نے بھی یہاں سے وہی کہانی ڈالی تھی اور بہت بڑا فتنہ کھڑا کیا. یہ جو باتیں آج کر رہے ہیں جو پروفیسر صاحب ہیں، اسکالر صاحب ہیں، تو ان کو اس کا حق حاصل نہیں. ٹھیک ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور اس کے اوپر بے شمار دلائل قرآن میں موجود ہیں. یہ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ جو ہم بات کیا سمجھے ہیں یہاں پر کہ نبی یا رسول جو ہوتا ہے وہ تو کوئی اللہ کی نشانی اس کے پاس ہوتی ہے، دلیل ہوتی ہے اس کے پاس. تو یہاں پہ ہر ایرا آ کے جناب کلیم کر دیتا ہے، دلیل تو پیش کرے، اور سب سے بڑی دلیل معجزہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور خاص طور پہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کو اللہ تعالیٰ نے تا قیامت جو ہے وہ محفوظ کر دیا ہے، تو اب تو جو ہے کوئی گنجائش ہی نہیں بنتی، نہ تو وحی کی گنجائش بنتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید جو ہے جو کہ وحی بھی ہے، اللہ کے میسج بھی، اس کو بھی محفوظ کر دیا قیامت تک کے لیے، اور معجزہ جو ہے اس کو بھی محفوظ کر دیا قیامت تک کے لیے. تو اب تو کسی اور نبی ویسی گنجائش نہیں بنتی. نبی کیا کرنے کے لیے آئے گا؟ ٹھیک ہے. اور کئی شخص اگر یہ کہتا ہے، جیسے کہ بعض جو ہے وہ فلسفیانہ بحث سے رہی ہیں کہ جی ایک شخص جو ہے وہ ہے تو بہرحال انسان ہی، لیکن اس کا جو سمجھ لیں کہ اسے نبی کہا جا سکتا ہے. تو یعنی یہ لفظی جو ہے وہ مموش کافیاں نکال کر کہانیاں ڈالنے سے کوئی فرق، یعنی اس سے جو اصل مقام مرتبہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور خاص طور پہ اس حیثیت کا جو آخری نبی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ جو ساری باتیں ہیں یہ صرف اور صرف جو ہے ایک موشگافیاں ہیں بس اس کے اندر جو ڈالی گئی ہیں. اصل بات یہ ہے کہ ان کو اس کا رائٹ نہیں. اس انٹرپریٹیشن کا رائٹ اگر ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اگر وہ کہتے آج سسٹم کی کسی ایک حدیث میں بتا دیا جائے جب آپ نے کہا ہو کہ بھئی میں جو ہوں وہ اس لحاظ سے آخری نبی ہوں اور اس لحاظ سے آخری نبی نہیں ہوں، اور میرے بعد جو ہے اس لحاظ سے کوئی نبی آ سکتا ہے، تو پھر تو ہم مانیں گے بھائی. ورنہ یہ ہے کہ اگر انہوں نے بات نہیں کی تو آپ کون ہوتے ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ تو یہ بات اس کو سمجھنا چاہیے. جزاک اللہ خیر مدثر بھائی. ایک سوال اور آیا ہے، جیسے کہ فرمایا آپ نے کہ مائیکل ہارٹ نے بہت تعریفیں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کی شخصیت کو خوبصورت الفاظ میں لکھا بیان کیا. آخر اس طرح کے حضرات جو ہے یہ اسلام قبول کیوں نہیں کرتے؟ جی اچھا سوال ہے. اصل میں دیکھیں دو سٹیپس ہوتے ہیں کسی بھی شخص کا اسلام قبول کرنا. اس کے دو اسپیکٹس ہوتے ہیں، ایک ہے ادراک حقیقت اور ایک ہے تسلیم و رضا، یا تسلیم کر لینا اس بات کو. تسلیم کا معاملہ بہرحال انسان کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے کوئی زبردستی نہیں کی ہے، اما شاکرا و اما کفورا. ٹھیک ہے. اب دیکھیں شیطان کو، اگر ابلیس کو بھی آپ دیکھیں تو ابلیس جو ہے اس کو کوئی شک تو نہیں تھا نا، ادراک حقیقت کے ذمہ میں تو اسے کوئی شک نہیں تھا. وہ تو ملائکہ جو بڑے بڑے ملائکہ تھے ان کے درمیان اس کی سیٹنگ ہوتی تھی، اور اللہ تعالیٰ کو تو جانتا تھا. کیوں نہیں جانتا؟ معرفت الہی کا تو اس سے زیادہ اور کس کو پتا ہو. لیکن یہ ہے کہ ذریعہ بات ہے انکار کیا کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا تھا. جن تھا نا، اس لیے جن کے پاس بھی اختیار ہے جیسے انسان کے پاس، تو اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اس نے نہیں مانا. اور اس لیے اللہ نے بھی فرمایا ہے کہ جو بھی انبیاء رسول اللہ علیہ وسلم آئے انہوں نے جو اختلافات تھے اس زمانے میں وہ ختم کر دیے تھے. تو اب
کسی کے پاس جواز بنتا نہیں تھا کہ وہ نہ مانے، لیکن کیوں نہیں مانا؟ بغیم بینہم، ضد ہے، نہیں مانا. جیسا کہ ابو جہل کا معاملہ تھا، صاف کر اس نے کہا تھا کہ جی ٹھیک ہے مجھے پتہ ہے کہ اللہ کے رسول ہیں، اور لیکن ایسا مسئلہ ہے کہ میرا اور ہمارا اور ان کے قبیلے کی ٹسل چلی آ رہی ہے بنی عبد مناف کی. تو انہوں نے حاجیوں کو پانی پلایا، ہم نے بھی پانی پلایا، وہ انہوں نے کعبے کی تولیت کی، ہم نے بھی کی. تو یہ ہے کہ اب وہ اپنے اندر سے رسول لے آئے، ہم کہاں سے لے کر آئے؟ یعنی وہ ٹسل کی بات، ضد، بغیم بینہم، ضد. تو اب ظاہر بات ہے ایک شخص جو ہے وہ اس کا ادراک تو کر رہا ہے، لیکن دل کے اندر اب اس کی ضد ہے، تو اس کا کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس لیے اللہ نے یہ فرمایا کہ جو اللہ کو نہیں مانتا یا دین حق کو تسلیم نہیں کرتا، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی. ہاں وہ ضد کی وجہ سے نہ مانے اب یہ اس کے پاس بڑی بات ہے کہ اختیار ہے. اور پھر بڑی بات ہے کہ یہ اب ہمیں نہیں پتا کہ خاتمہ ان لوگوں کا کس پہ ہوا. کئی جیسے لوگ جیسے ڈاکٹر مورس بکائی ہیں، ان کا اینڈ تک تو انہوں نے پوری کتاب لکھی، ٹھیک ہے، قرآن، بائبل اینڈ سائنس، اور ثابت کیا کہ قرآن جو ہے وہ فائق ہے اور قرآن اللہ کی کتاب ہے. لیکن ان کے بارے میں نام ان کا ڈاکٹر مورس بکائی ہی رہا، یعنی کہیں پروکلیم انہوں نے سب کے سامنے نہیں کیا، لیکن ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آخری وقتوں میں مسلمان ہو گئے تھے. تو اس طرح کے اور بڑے لوگ ہیں جنہوں نے اس کا ادراک بھی کیا، قرآن اللہ کی کتاب، بعد میں کہیں جا کے شاید وہ مسلمان ہو گئے. تو تسلیم کرنا مطلب اور پھر پروکلیم کر دینا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، یہ پھر سیکنڈ اسٹیپ ہے. اور ان لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو حقیقت کا ادراک تو ہو جاتا ہے کسی طریقے سے، باقی اب اس کو تسلیم کر لینا اور اس کے اسلام میں آ جانا، اس پہ پھر بہت ساری چیزیں مانے ہوتی ہیں، نفس ہے، مانے ہے، اور مطلب کلچرل پریشر ہوتا ہے، فیملی کا پریشر ہوتا ہے، آپ سمجھتے ہیں. تو یہ ساری مسئلے ہوتے ہیں. جزاک اللہ خیر مدثر بھائی. اچھا ایک سوال اور آئے لیکن وہ ریلیٹڈ ہے حالت حضرت کے بارے میں، تو اس پہ شاید اینڈ میں بات کر لیں گے. اگر کوئی چاہتے ہیں بھائی کہ سوال ڈائریکٹلی کرنا چاہیں مدثر بھائی سے، تو پلیز کائنڈلی ہاتھ ہینڈ ریز کریں، تو پھر ہم یہ ان سے سوال پوچھیں. ابھی تک خیر کسی نے ہاتھ تو ریز نہیں کیا. اچھا پھر مدثر بھائی پھر میں وہ سوال پوچھ لیتا ہوں. یہ بیسیکلی ارسلان اللہ خان صاحب نے سوال کیا. ارسلان اللہ خان صاحب کو پہلے تو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا ایک ڈفرینٹ فورم بھی ہے، ہمارا ڈفرینٹ چینل بھی ہے، نوا اسٹوڈیوز، اس پہ ہم حالات حضرت پہ بات بھی کرتے ہیں. تو اگر آپ اس کو سبسکرائب کر لیں تو آپ کو اس سے ریلیٹڈ جو ایک اسلامک پوائنٹ آف ویو وہ آپ کو مل جائے گا. اور باقی بھائیوں سے بھی یہی گزارش ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا پوائنٹ آف ویو لینا چاہتے ہیں تو وہ آپ اس کو سبسکرائب کر لیجیے. اچھا مدثر بھائی سوال یہی ہے جو آج کل بڑا ہاٹ ٹاپک ہے کہ آخر یہ پاکستان، ٹرکی اور ملیشیا اتنا اسٹرگل کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ عرب کنٹریز جو ہیں وہ بیسیکلی آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری دشمن کنٹریوں سے، جیسے کہ ہمارے ہمسائیوں سے اور اس سے تھوڑا سا فلسطین کے ہمسایوں سے جو تعلقات جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آخر یہ سچویشن بنتی ہے تو پھر مسلمان اکٹھا کیسے ہوں گے ایک جھنڈے کے تلے؟ یہ ٹاپک جیسے آپ نے کہا کہ ہمارے ٹاپک ریلیٹڈ تو نہیں ہے. دیکھیں مجبوریاں ہیں ان سارے جتنے مسلم ممالک ہیں. اصل میں تو دو بڑے بلاکس اس وقت بن گئے ہیں، آپ کو پتہ ہے. اس وقت نیو کولڈ وار جو ہے اس وقت ہمارے سامنے، وہ اب ہوتی نظر آ رہی. ایک طرف چائنا ہے اور دوسری طرف جو ہے امریکہ ہے. تو ہم جیسے ہمارے جیسے جو ملک ہیں، زیادہ تر جو امت مسلمہ کے ممالک ہیں، وہ تو ڈیپینڈنٹ ہے. اب ان کو کوئی نہ کوئی جو کیمپ ہے وہ چوز کرنا پڑتا ہے. تو جو یو اے والے جیسے ہیں وہ ان کے وہ امریکہ کے کیمپ کو وہ سلیکٹ کرتے ہیں. دیگر ترکی وغیرہ جو ہیں وہ دوسرے کیمپ میں ہیں. ایک طرف رشیا بھی تھا ایک زمانے میں، آج کل چائنا سامنے ہے. تو رشیا اور چائنا جو ہے یہ دونوں اپنی جو بھی اثر رسوخ رکھتے ہیں. اس حوالے سے ذری بات ہے جو جس کیمپ میں ہے، جس ساتھ بھی الائنس کرے گا اس کے حساب سے اسے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. تو پاکستان جو ہے وہ بیچ میں رہتا ہے، کبھی ادھر چلا جاتا ہے، کبھی ادھر چلا جاتا ہے، تاکہ سروائیو ہم نے تو سروائیو کرنا ہے نا اس وقت دنیا میں. تو اب اس پہ کیا ہم کہیں کہ امت مسلمہ یونیفائی کیسے ہوں گے؟ امت مسلمہ پہلے آزاد تو ہوں، پھر ہی جو ہے وہ یونیفائی ہوں گے. ابھی تو ہم ان کے رحم و کرم پہ. تو یہاں پہ جو بھی اسٹیٹس والے ہیں ان کی بھی بڑی بات مجبوریاں ہیں، کیا کر سکتے ہیں، ہماری اپنی مجبوریاں ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ جب تک کہ مسلمان ممالک کا صحیح معنی میں آزاد نہیں ہوتے، ان سے کیا آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ جیسے آپ دیکھیں ترکی کا معاملہ ہے، کچھ نہ کچھ آزادی اسے مل رہی ہے، کچھ نہ کچھ جو بھی اس والے سے طیب اردگان کی اسٹرگل رہی ہے. وہ الگ بات ہے کہ اس میں جو اسلام کے والے سے یا غلبہ اسلام کے والے سے ان کا جو رول رہا ہے وہ اتنا بہتر نہیں رہا. لیکن پھر بھی یہ بات ہے کہ انہوں نے ترکی کو جو ہے مستحکم کیا ہے. اب ذری بات ہے وہ اس مقام پہ ہیں کہ کچھ اپنی بات کہہ سکیں. ملائیشیا کا معاملہ
اس طریقے سے آزاد نہیں ہے. ان کا بڑا انفلوئنس ہے وہاں پہ, چائنا کا بڑا انفلوئنس ہے اور دیگر معاملات. تو پاکستان کا تو پتہ ہے آپ کو, ہمارے پاس نہ اکانومی ہے نہ کچھ ہے. کوئی اپنے پاس ہو کچھ, کوئی اپنی کمر مضبوط ہو تو ہم کچھ کہہ سکیں کہ ہم نے کیا کرنا. تو غلام کی کیا بات ہوتی ہے. بس یہی تو میں نے آپ کے سامنے آپ کی شعر پڑھا کہ عید آزاداں شکوہ ملک کی اور عید محکومہ ہجوم المؤمنین. تو بس ہم یہ ہجوم اکٹھا کر کے کچھ خوشیاں منا سکتے ہیں, یہی ہمارا معاملہ ہے. اس سے نکلنے کی بڑا صورت جو ہے وہ ایک ہی ہے. اس پہ انشاءاللہ ہم بات آگے کریں گے, آگے ہمارے لیکچرز آئیں گے سیکنڈ تھرڈ ماڈیول میں, تو اس پہ مزید کھل کے بات ہوگی انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر مدثر بھائی. ایک آخری سوال لے لیتے ہیں, یہ نذیر بھائی کا بہت دیر سے ہاتھ اٹھا ہوا ہے. جی نذیر صاحب ذرا سوال کیجیے. السلام علیکم. اچھا, میرا سوال یہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمارا ایمان ہے کہ آپ رول ماڈل ہیں اور آپ کے اسوہ حسنہ کے حوالے سے ہمیں فالو کرنا ہے. ایک دفعہ میں نے ایک اسٹیٹمنٹ اور بیان کرا تھا مولانا وحید الدین خان صاحب کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے رول ماڈل ہیں پر ناٹ ان ایوری سینس, ہر حوالے سے نہیں ہے. کچھ معاملوں میں وہ نہیں تھے لائک انہوں نے ایگزامپل دیتے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جو تھے وہ بچپن میں فوت ہو گئے تو ان کی تربیت, ان کا بڑا کرنا, اس حوالے سے ہمیں ان کی زندگی سے رہنمائی نہیں ملتی. تو ہمیں باقی یہودیت, عیسائیت, اس قسم کی چیزوں میں بھی چیزوں کو دیکھنا چاہیے, ان کو فالو کرنا چاہیے. اس حوالے سے کیا اسٹیٹمنٹ ہے آپ کی, یا کیا آپ کہنا چاہیں گے؟ یہ تو والی بات ہے کہ جزوی سی بات نہ کہ یعنی آپ فار ایگزامپل اب یہ سوال بھی بنتا ہے کہ خواتین کے لیے آپ سسٹم کیسے رول ماڈل. ٹھیک, تو خواتین کے لیے اس لیے پھر جو ہے امہات المومنین کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ مقام حاصل ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور ایک باپ کے تو ہمیں بالکل ان کا جو رول ماڈل ہے وہ بہترین رول ماڈل ہے. اگر بیٹے نہیں بھی تھے, اولاد نہیں بھی تھی, تو ان کی مطلب بیٹیاں تو تھیں نا. تو بہرحال یہ ایک ایسی بات کو خام خواہ میں کرنے والی بات ہے, ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کون مقابلہ کرے گا. آپ کے اخلاق, آپ کا مقام, آپ کا جو کردار ہے, اس سے کون یعنی کمپیریزن کر سکتا ہے. اصل بات یہی ہے کہ جس ایسپیکٹ سے بھی ہم دیکھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں کمپلیٹ پرفیکٹ بیلنس آپ کو نہیں پاتا, اور یہی وہ جامعیت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا خاصہ ہے. اور اس پہ کوئی شک کی بات نہیں, یعنی آپ کوئی بھی پہلو اٹھا کے بتا دیں. جیسے میں نے وہ نہیں سنا وحید الدین خان صاحب کی وہ بات, اگر آپ کے پاس لیکچر ہو تو کائنڈلی شیئر کر دیں, نصرت کر دیں, تاکہ میں بھی دیکھ لوں کیا وہ کہہ رہے ہیں, کیا لاجک پیش کر رہے ہیں. تو جیسا آپ نے کہا نا کہ وہ بیٹے ان کے وہ جو ہے نا کوئی بیٹے بچوں میں فوت ہو گئے, تو میں نے اس کا جواب کیا دیا کہ اصل میں تو بطور باپ کے ایک آپ نے رول ماڈل لینا ہے, تو ان کی بیٹیاں تھیں. ٹھیک ہے, تو یعنی پھر اس کے بعد بیٹوں کے والد سے بھی اس کا نیم البدل موجود تھا, حسن اور حسین تھے. ٹھیک ہے, آپ نے حکم آیا کہ ان کے بیٹوں کی طرح, تو اس والے سے آپ کی بے شمار آپ کی زندگی کے واقعات مل جاتے ہیں حسن اور حسین کے والے سے. تو میں نے ابھی آپ کو ریپورٹ کر دیا ہے کہ آپ کی شخصیت یہ پہلو بھی بڑا روشن ہے. تو یعنی آپ کہیں تو بتائیں تو صحیح نا, کون سا پہلو جو ہے وہ نہیں ہے ہمارے سامنے. میں آپ کو کھول کے بتا دوں گا وہ سارا پہلو موجود ہے. تو بس ایک خام کا ایک ہائپوتھیٹیکل بات کر دینا یا اس طرح کی بات کرنے سے بس جو ہے بعض اسکالرز جو ہیں بس ایک خام میں نقطہ نکالنا چاہتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ آپ سسٹم کی شخصیت ہی کو ہمیں دیکھیں, اس کے علاوہ اور کسی شخصیت کو ہم دیکھیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ سسٹم کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جو کمپلیٹلی اپرووڈ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ان کی زندگی کے 5-6 ٹوٹل واقعات ہیں جس میں آپ سسٹم سے چھوٹے یعنی بتابا بچی چھوٹی سی لرزش ہوئی ہے بس, اور وہ بھی اللہ تعالیٰ نے کریکشن کر کے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا. یہی معاملہ امہات کا بھی ہے, دیکھیں امہات المؤمنین کا بھی ہے رضی اللہ عنہ, کہ ان کا بھی معاملہ آپ دیکھتے ہیں کہ بالکل واضح ہے. اس طریقے سے 2 مقامات پہ ان سے 2-3 مقامات ہیں جہاں پر ان سے لرزش ہو رہا ہوئی, اس کو بھی اللہ نے قرآن میں کوٹ کر دیا. تو یہ وہ ہستیاں ہیں جو اللہ کی طرف سے مور شدہ ہیں, تصدیق شدہ ہیں. تو آپ اور تو کسی ہستی کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہیں اس کی بات بالکل صحیح ہے. تو بات وہی ہے کہ جو تصدیق شدہ ہے جس پہ اللہ نے مہر لگائی ہوئی, اس کو رول ماڈل ہونا چاہیے نا, تاکہ ہم پھسلیں نہ. اگر ہم نے کسی اور کو بنا لیا تو پھر یہ ہے کہ اس کی کیسے پتہ چلے گا کہ اس کے حوالے سے معاملہ بھٹی کا یہ نہیں تھا. آپ دیکھتے ہیں بعد میں جو ہے کئی صحابہ کے غلطیاں بھی ہوئی, انہوں نے اس بات کا اعتراف بھی کیا. تو اب ہم کدھر جائیں گے؟ تو اصل بات ہے کہ ہم رسول اسلم کے بعد اور پھر کوئی ہے بھی نہیں, کہاں جائیں, اور کوئی ہستی ہے نہیں جو کہ ہمارے لیے رول ماڈل بن. یہ بات سمجھنی چاہیے.